اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کائنات ایک حادثہ ہے یا اس کی فائن ٹیوننگ کی گئی ہے؟ از ابو نائل، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 26 اگست 2023۔ یہ وضاحت پیش کرنی بہت مشکل ہوگی کہ کائنات اس معین صورت میں کیوں پیدا ہوئی، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس خدا کا فعل تھا جو ہماری جیسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہہ دے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اس آیہ کریمہ سے قبل آیات میں انکار کرنے والوں کا ذکر چل رہا ہے، اور اس آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ جب تم ان سے گفتگو کرو تو کائنات کی تخلیق کے بارے میں سوال کرو کہ اس کائنات کا آغاز کس طرح ہوا۔ جب بھی یہ جائزہ لیا جائے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مقدس کتب میں سے خدا تعالیٰ کے لیے اللہ کا لفظ صرف قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس مطالعہ کے بعد انہیں خدا کے اس تصور کو تسلیم کرنا پڑے گا جو کہ قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ اس وجود نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس آیت کے آخری حصہ سے ظاہر ہے کہ اس تبادلہ خیالات کی بنیاد علم پر ہونی چاہیے۔ اگر متعلقہ علم سے استفادہ نہیں کیا جائے گا تو محض ٹامک ٹوئیوں سے انسان صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا، اور موجودہ دور میں جب اس بارے میں علم کی بات ہوگی تو ہمیں سائنسی علوم سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ تخلیق کائنات خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیوں؟ قرآن مجید صرف دعاوی پیش نہیں کرتا بلکہ ان کے دلائل بھی بیان کرتا ہے۔ آخر اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، یہ کسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ الفرقان آیت 3۔ ترجمہ: اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے ایک بہت عمدہ اندازے میں ڈھالا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام براہین احمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں اس کے خالق ہونے پر یہ دلیل واضح ہے کہ ہر ایک چیز کو ایک اندازہ مقرری میں محصور اور محدود پیدا کیا ہے، جس سے وجود اس ایک حاصر اور محدد کا ثابت ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 521، حاشیہ نمبر 3۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تقدیر یعنی دنیا کے اندر تمام اشیاء کا چلنا اور ٹھہرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی مقدر یعنی اندازہ باندھنے والا کوئی ہے۔ الحکم 24 جولائی 1899، صفحہ نمبر 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ بھی مقرر کیا ہے۔ جو زبان حال سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ خدا بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ تفسیر کبیر جلد 6 صفحہ نمبر 431۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورہ القمر آیت نمبر 50۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ عربی لغت المنجد کے مطابق القدر کا مطلب ہے ہر چیز کی انتہا بغیر کمی یا زیادتی کے۔ عربی انگریزی کی مشہور لغت لین میں قدر شے کا مطلب یہ لکھا ہے signifies he computed or determined or computed by conjecture the quantity, measure
size, bulk, proportion, extent, amount, sum or number of the thing. تفسیر کبیر میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ قدر الشیء بالشیء کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں، کسی چیز کا صحیح اندازہ کیا اور اس کو اس مقدار پر بنایا جو درست اور صحیح تھی۔ تفسیر کبیر جلد ششم صفحہ نمبر 419۔ کائنات کی پیدائش۔ ہماری کائنات نے ایک نقطہ سے ترقی کی اور پھیلتے ہوئے اس مرحلہ تک پہنچی۔ کائنات کی پیدائش کے وقت اس کائنات کا تمام مادہ ایک مختصر مقام پر قید تھا۔ اکثر ماہرین کے نزدیک 13 ارب 80 کروڑ برس پہلے ایک عظیم الشان دھماکہ کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی، جس کے بعد کائنات نے پھیلنا شروع کیا اور اب تک پھیلتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں آٹوا یونیورسٹی کے بعض ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کائنات کا آغاز اس سے بھی بہت قبل 26 ارب 70 کروڑ برس قبل ہوا تھا۔ اس آغاز کے بعد پہلے ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات وجود میں آئے، پھر ایٹم کی تخلیق ہوئی، پھر سادہ ترین ایٹم یعنی ہائیڈروجن وجود میں آیا، اس کے بعد اس سے دوسرا بڑا ایٹم ہیلیم بنا، کچھ مقامات پر مادہ جمع ہونا شروع ہوا، پھر اس عمل کے نتیجہ میں اس کائنات میں 2 کھرب کے قریب کہکشائیں بننی شروع ہوئیں اور ان میں ارب ہا ارب ستاروں کا وجود ظاہر ہوا، اور جب ان میں سے بعض کا ایندھن ختم ہوا تو بڑی قوت سے پھٹے اور ان ستاروں کے پھٹنے سے بڑے ایٹم بننا شروع ہوئے۔ ان ستاروں کے ارد گرد سیارے نمودار ہوئے اور ارب ہا ارب سیاروں میں سے کم از کم ایک چھوٹے سے سیارے یعنی زمین پر 3 ارب 70 کروڑ برس قبل زندگی کا آغاز ہوا، اور زندگی اور انواع و اقسام کی جاندار اشیاء زمین پر پھیلنے لگی۔ آخر کار زندگی ترقی کرتے ہوئے انسان کے مرحلہ تک پہنچی، ایک ایسی مخلوق جس میں کم از کم اتنا شعور پیدا ہوا کہ وہ اس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں سائنسی علوم کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا اس کائنات کے سائنسی مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات ایک حادثہ ہے، یا اس عالم میں ہمیں ایک نپا تلا ایسا نظام نظر آتا ہے اور ایسے معین عوامل نظر آتے ہیں جو کہ محض ایک حادثہ کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ اگر 7 کلومیٹر لمبی دیوار پر مختلف مقامات پر نشانات لگے ہوئے ہوں تو ہم اسے اتفاق قرار دے سکتے ہیں، لیکن اگر اسی دیوار پر معین طور پر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ہی طرح کے نشان نظر آ رہے ہیں تو ہم یہی خیال کریں گے کہ کسی نے کسی وجہ سے فاصلہ ناپ کر یہ نشان لگائے ہیں۔ 4 بنیادی قوتیں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں بنیادی طور پر 4 طریق کی قوتیں کار فرما ہیں۔ نمبر 1 کشش ثقل گریوٹی، نمبر 2 برقی مقناطیسی قوت الیکٹرو میگنیٹک فورس، نمبر 3 کمزور نیوکلیئر قوت ویک نیوکلیئر فورس، نمبر 4 توانا نیوکلیئر قوت اسٹرانگ نیوکلیئر فورس۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں یہ قوتیں کس شدت سے عمل پیرا ہیں۔ بہت سے ماہرین نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر ان قوتوں کی شدت کم یا زیادہ ہوتی یا ان کا باہمی توازن مختلف ہوتا تو اس کائنات کی کیا صورت ہوتی۔ ان سائنسدانوں میں ایک نمایاں نام سر مارٹن ریس کا ہے۔ سر مارٹن ریس ایک نامور ماہر فلکیات ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹرینیٹی کالج کے عہدہ پر فائز رہنے کے علاوہ رائل اسٹرانومیکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب جسٹ 6 نمبرز میں اس پہلو کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔ اگر کشش ثقل کم یا زیادہ ہوتی، ہم سب کشش ثقل یعنی گریوٹی سے واقف ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جس سے ایک مادی چیز دوسری مادی چیز کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر جو چیز گرے
وہ نیچے یعنی زمین کی طرف گرتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین اور دوسرے سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، کیونکہ ان سیاروں اور سورج کے درمیان پائی جانے والی کشش ثقل نے انہیں اپنے اپنے مدار میں تھام کر رکھا ہوا ہے۔ ایک ایٹم جیسی چھوٹی سطح پر یہ قوت باقی قوتوں کی نسبت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن جب ہم نظام شمسی یا دوسرے ستاروں اور سیاروں کے جیسے بڑے نظام پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ نظام قائم نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ایٹم کے نیوکلیس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس سطح پر الیکٹرو میگنیٹک قوت کشش ثقل کی قوت سے کتنی زیادہ طاقتور ہے، تو اگر اس کی دائیں طرف 36 صفر لگا دیے جائیں تو الیکٹرو میگنیٹک قوت اتنی زیادہ طاقتور ہے، اور اس تناسب کو سائنسی زبان میں N سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مارٹن ریس کشش ثقل کے بارے میں یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ فرض کریں اگر کشش ثقل کی قوت اتنی نہ ہوتی جتنی ہماری کائنات میں ہے، بلکہ زیادہ ہوتی، اس صورت میں یہ کائنات تو موجود ہوتی، لیکن کیا اس حالت میں ہوتی کہ اس کے کسی گوشہ میں زندگی کا آغاز ہو سکے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایسی کائنات میں ایٹم تو اسی طرح بنتے جیسا کہ ہماری کائنات میں موجود ہے، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں مادہ جمع ہو کر ستاروں کا روپ دھار لیتا۔ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں اس میں جب ایک مخصوص مقدار میں مادہ ایک مقام پر جمع ہو تو کشش ثقل سے اکٹھا ہوتا ہے، اور جب ستاروں میں جتنا مواد جمع ہو تو کشش ثقل کا دباؤ اتنا بڑھتا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر اپنے سے بڑے ہیلیم کے ایٹم بنانے لگتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجہ میں توانائی کی عظیم مقدار خارج ہوتی ہے، جیسا کہ اربوں سالوں سے ہمارے سورج سے خارج ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کشش ثقل کی قوت موجودہ شدت زیادہ ہوتی تو ایسی فرضی کائنات میں ہماری کائنات کی نسبت بہت چھوٹے چھوٹے ستارے بنتے، اور ان چھوٹے چھوٹے ستاروں میں اسی طرح کشش ثقل کام کرتی اور ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ہیلیم کے ایٹم میں تبدیل ہو جاتے اور توانائی بھی خارج ہوتی۔ لیکن چھوٹے حجم کی وجہ سے ان ستاروں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے سورج اور اس طرح کے اربوں ستاروں کی طرح اربوں برس تک روشنی اور توانائی مہیا نہ کرتے، بلکہ جلد ختم ہو جاتے۔ یعنی 10 ارب سال تک روشنی مہیا کرنے کی بجائے یہ ستارے 10,000 سال میں جل کر ختم ہو جاتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان ستاروں کے ارد گرد کسی سیارے میں کبھی زندگی پنپ نہ سکتی، کیونکہ زندگی کو ترقی کرنے کے لیے اربوں سال درکار ہوتے ہیں، اور 10,000 سال کے دورانیہ میں زندگی کا سفر شروع بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کشش ثقل کا باقی قوتوں کی نسبت کمزور ہونا کائنات میں زندگی کے سفر کے لیے ضروری تھا۔ اگر کشش ثقل کی قوت زیادہ ہوتی تو ایسی فرضی کائنات میں کہکشائیں ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب ہوتی، اور ستارے ایک دوسرے سے بہت قریب ہوتے اور بار بار ایک دوسرے سے ٹکراتے، اور اس وجہ سے ایسی کائنات میں سیاروں کا نظام مستحکم نہ رہتا، اور کائنات میں موجود کسی سیارے میں زندگی کا سفر شروع نہ ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کشش ثقل کمزور ہوتی تو سائنسی طور پر ستاروں اور سیاروں کا یہ نظام قائم ہی نہ ہو سکتا، اور ان ستاروں اور سیاروں کی پیدائش زندگی کی پیدائش کے لیے ضروری تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر کائنات میں زندگی نے پیدا ہونا تھا تو کشش ثقل کو اتنا ہی ہونا چاہیے تھا جتنا ابھی ہے۔ اس میں کمی بیشی سے کائنات کا سفر اس طرح آگے بڑھتا کہ اس میں زندگی کا پیدا ہونا اور ترقی کرنا ناممکن ہو جاتا۔ ریس مارٹن، جسٹ 6 نمبرز، ویڈنفیلڈ اینڈ نکلسن، 2015، پیج 30-35۔ اگر مضبوط نیوکلیئر فورس کم یا زیادہ ہوتی،
اس کے بعد مارٹن ریس دوسری مثال پیش کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، جب سورج اور اس جیسے دوسرے ستاروں میں دو ہائیڈروجن کے ایٹم ملتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے میں جذب ہونے سے ہیلیم کا ایک ایٹم بنتا ہے۔ اس عمل سے توانائی کی بھاری مقدار خارج ہوتی ہے۔ اس عمل سے 0.7% مادہ توانائی میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور یہ شرح اتنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ مضبوط نیوکلیئر فورس کی مخصوص شدت ہے۔ فرض کریں کہ اگر یہ قوت تھوڑی سی کمزور ہوتی اور یہ شرح ذرا سی کم ہو کر 0.6% ہوتی تو کیا کوئی فرق پڑتا؟ اگر ایسا ہوتا تو ہائیڈروجن کے ایٹم مل کر ہیلیم کے ایٹم ہی نہ بنا سکتے، کیونکہ اس کا مرکز یعنی نیوکلیس میں مستحکم اور پائیدار نہ رہ سکتا اور نہ دوسرے عناصر وجود میں آتے، یعنی اس کائنات میں صرف ہائیڈروجن ہی ہائیڈروجن موجود ہوتی۔ ظاہر ہے اس صورت میں نہ اس کائنات کا موجودہ نظام بن پاتا اور نہ زندگی کا سفر شروع ہوتا، کیونکہ نہ کاربن موجود ہوتا اور نہ آکسیجن موجود ہوتی اور نہ دوسرے عناصر کا کوئی وجود ہوتا، تو زندگی بھی شروع نہ ہو سکتی۔ اب یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اگر یہ قوت کچھ زیادہ ہوتی اور یہ شرح 0.8% ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو کائنات کے بننے کے فوری بعد ہائیڈروجن کے تمام ایٹم مل کر ہیلیم کے ایٹم بنا لیتے اور کائنات کے بننے کے فوری بعد کائنات سے ہائیڈروجن ختم ہو جاتی، اور اگر ایسا ہوتا تو ستاروں کے پاس ایندھن نہ ہوتا جس کو خرچ کر کے وہ توانائی پیدا کرتے ہیں، اور اس صورت میں سورج اور دوسرے ستارے روشنی اور توانائی خارج نہ کرتے، اور اس صورت میں زمین یا اس جیسے کسی اور سیارے میں زندگی پنپ نہ سکتی، کیونکہ زندگی کا دار و مدار سورج کی توانائی اور روشنی پر ہے۔ ریس مارٹن جسٹ 6 نمبرز، وائڈنفیلڈ اینڈ نکلسن 2015 پیج 52 to 57۔ کائنات اس رفتار سے کیوں پھیلی؟ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا آغاز اربوں برس قبل ایک عظیم الشان دھماکے سے ہوا۔ سائنسی اصطلاح میں اس دھماکے کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کائنات نے پھیلنا شروع کیا۔ مارٹن ریس کے تجزیہ کے مطابق جب اس کائنات کا آغاز ہوا تو کائنات ایک مخصوص رفتار سے پھیل رہی تھی۔ اگر یہ رفتار اس مخصوص رفتار سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو کائنات کے اندر موجود مادہ کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع نہ ملتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کشش ثقل کے زیر اثر یہ مادہ مزید اکٹھا نہ ہوتا اور اس کائنات کی کہکشائیں وجود میں نہ آتی۔ اگر کہکشائیں وجود میں نہ آتی تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا کہ ستارے بھی وجود میں نہ آتے اور سیارے بھی نہ ہوتے، اور آخر کار زندگی کا آغاز بھی نہ ہوتا۔ لیکن اگر یہ حساب لگایا جائے کہ اگر اس ابتدائی حالت میں کائنات کے پھیلنے کی رفتار ذرا کم ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کائنات میں موجود مادہ کے درمیان موجود کشش ثقل کائنات کو زیادہ دیر پھیلنے کا موقع نہ دیتی، اور جلد ہی یہ کائنات دوبارہ سکڑنے لگتی اور دوبارہ سکڑ کر ایک نقطہ پر مقید ہو جاتی۔ ایسی کم عمر کی کائنات میں زندگی کو پیدا ہو کر پنپنے کا موقع نہ ملتا اور جلد ہی کائنات کا اختتام ہو جاتا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس عالم کی پیدائش کے وقت اس کے پھیلنے کی ایک نپی تلی رفتار تھی۔ اگر اس مخصوص رفتار میں کمی بیشی ہوتی تو اس کائنات میں زندگی کے پیدا ہونے اور نشو و نما پانے کے امکانات معدوم ہو جاتے۔ ریس مارٹن جسٹ 6 نمبرز 2015 پیج 97 to 101۔ پہلے سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ کشش ثقل کی وجہ سے ہر مادی چیز دوسری مادی چیز کو کھینچتی ہے، اس لیے وقت کے ساتھ کائنات کے پھیلنے کی رفتار کم ہو جاتی، کیونکہ مختلف کہکشاؤں کی باہمی کشش ثقل اس رفتار کو وقت کے ساتھ کم کرتی جائے گی۔ 1998 میں
سائنسدانوں نے یہ ماپنے کی کوشش کی کہ کائنات کے پھیلنے کا عمل کس رفتار سے کم ہو رہا ہے، لیکن اس تحقیق نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وقت کے ساتھ کائنات کے پھیلنے کی رفتار کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح کشش ثقل کی قوت مختلف کہکشاؤں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی ہے، کائنات میں ایک اور قوت کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور بھی دھکیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کائنات کے پھیلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ اپنی مذکورہ کتاب میں مارٹن ریس یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس قوت کی شدت موجودہ شدت سے زیادہ ہوتی تو کائنات تو وجود میں آتی، لیکن پیشتر اس کے کہ مادہ ایک جگہ پر جمع ہو کر کہکشاؤں کو جنم دے، اس قوت کی وجہ سے وہ جلد منتشر ہو جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کا کوئی وجود نہ ہوتا اور نہ ہی زندگی کا آغاز ہوتا۔ ریس مارٹن، جسٹ 6 نمبرز، 2015، پیج نمبر 111۔ کیو کی مقدار کتنی ہے؟ جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس کائنات کا آغاز ایک عظیم الشان دھماکے کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں ہر طرف مادہ کو یکساں انداز میں منتشر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں کچھ مقامات پر مادہ کی خاطر خواہ مقدار جمع ہوئی، اور اس جمع ہونے والے مادہ کی باہمی کشش نے مزید مادہ کو جمع کیا، اور جب یہ عمل آگے بڑھا تو ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ابتدائی حالت میں اس کائنات کا نقشہ ایک بیج کی صورت میں اس کے اندر موجود تھا، اور اربوں برس کے سفر کے بعد یہ نقشہ کائنات کی موجودہ حالت تک پہنچا۔ اب جب کہ یہ کہکشائیں اور ان کہکشاؤں کے بڑے بڑے گروہ جو کائنات میں سپر کلسٹرز اور کلسٹر کی صورت میں نظر آتے ہیں، تو حالت سکون میں ان کے اندر موجود کل توانائی کتنی ہوگی؟ آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کے مطابق ان کے اندر یہ موجود کل توانائی اس فارمولے سے ماپی جائے گی، E=mc2۔ اگر کوئی قوت ان کہکشاؤں اور ان کے عظیم گروہوں میں موجود مادہ کو منتشر کرنا چاہے تو اس سے اس کل توانائی یعنی انرجی کا کتنا حصہ خرچ کر کے اس مادہ کو منتشر کرنا پڑے گا۔ سائنسدانوں نے حساب لگایا ہے کہ اس کل توانائی کا لاکھواں حصہ خرچ کر کے مادہ کی اس مقدار کو منتشر کیا جا سکتا ہے۔ سائنس کی اصطلاح میں اس تناسب کو کیو کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہماری کائنات میں یہ تناسب *0.0001 ہے۔ مارٹن ریس نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ فرض کریں اگر یہ تناسب اس کی بجائے کم ہو کر *0.00001 ہوتا تو کیا ہوتا؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو خواہ کائنات میں مادہ اور توانائی اسی مقدار میں موجود ہوتے جس میں اس وقت موجود ہیں، تو بھی کائنات کے مختلف مقامات پر مادہ بڑی مقدار پر جمع ہو کر کہکشاؤں کو جنم نہ دیتا، بلکہ ایک گیس کی صورت میں منتشر ہوتا جاتا۔ ایسی صورت میں نہ ستارے بنتے اور نہ سیاروں کا کوئی وجود ہوتا، اور نہ ہی اس کائنات کے کسی گوشہ میں زندگی کا آغاز ہو سکتا۔ دوسری انتہا پر فرض کریں کہ اگر کیو کا یہ تناسب زیادہ ہو کر *0.0001 ہو تو اس عالم کی کیا صورت ہوتی؟ اس صورت میں بہت پہلے ہی کائنات میں مادہ کی بہت زیادہ مقدار جمع ہو جاتی، اور یہ مقدار کہکشاؤں اور اس میں موجود ستاروں کا روپ اختیار نہ کرتی، بلکہ یہ عظیم مقدار ایک بہت بڑے بلیک ہول کی صورت اختیار کر لیتی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بلیک ہول میں مادہ کی اتنی بڑی مقدار جمع ہوتی ہے کہ اس کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مادہ کو پیس کر ایک مختصر نقطہ میں مقید کر دیتی ہے، اور روشنی کی کوئی کرن بھی اس کی کشش ثقل سے رہا ہو کر باہر نہیں نکل سکتی۔
ظاہر ہے کہ اس صورت میں کائنات میں صرف بڑے بڑے بلیک ہول موجود ہوتے اور زندگی کے پیدا ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا تھا۔ اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ یہ تناسب بھی ایسی معین حدود کے اندر رکھا گیا ہے کہ یہ کائنات اپنے مقصد یعنی زندگی کی پیدائش اور اس کی نشو و نما تک پہنچ سکے۔ ریس مارٹن جسٹ 6 نمبرز 2015 پیج 125 to 129۔ اگر کائنات میں 3 اطراف نہ ہوتی، ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں 3 اطراف یا ڈائمنشن ہیں جس میں تمام اشیاء موجود ہوتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں۔ مارٹن ریس یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ اطراف یعنی ڈائمنشن 3 کی بجائے 4 یا 2 ہوتی تو اس عالم کی کیا صورت ہوتی؟ اگر اطراف کی تعداد 2 ہوتی تو اس طرح کی کائنات نہیں ہو سکتی تھی جس میں زندگی نشو و نما پا سکے، بلکہ بالکل چپٹی حالت میں ہوتی۔ اور اگر یہ تعداد بڑھ کر 4 ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہماری کائنات میں جب فاصلہ بڑھے تو اس کے ساتھ کشش ثقل اور الیکٹرو میگنیٹک قوت کی شدت میں کمی ہوتی، اور اگر فاصلہ میں کمی ہو تو ان قوتوں کی شدت بڑھتی ہے۔ لیکن ریاضی کے اعتبار سے اگر یہ اطراف 3 کی بجائے 4 ہوتی تو یہ تبدیلی اتنی زیادہ ہوتی کہ سیارے اپنے مدار میں مستحکم نہ رہ سکتے اور نہ ہی ایٹم اپنی مستحکم حالت برقرار رکھ سکتے۔ ریس مارٹن 2015 پیج 149 to 154۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ فزکس کے حوالے سے اس کائنات میں 6 ایسے کانسٹنٹس ہیں جو اگر اس معین مقدار سے کم یا زیادہ ہوتے تو اس کمی اور بیشی کے باوجود کائنات تو وجود میں آتی، لیکن اس کی صورت ایسی نہ ہوتی کہ اس میں ہماری کائنات کی طرح کہکشاؤں اور ستاروں اور سیاروں کا مستحکم نظام قائم رہ سکے، اور ایسی فرضی کائنات کی صورت ایسی نہ ہوتی جس میں زندگی پیدا ہو کر پنپ سکے۔ گویا اس کائنات میں 6 ڈائل ہیں جنہیں اتنا ہی گھمایا گیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں کائنات ترقی کر کے زندگی کو اپنی آغوش میں پال سکے۔ کیا ایسا معین نظام محض اتفاق سے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ پڑھنے والے خود کر سکتے ہیں۔ مارٹن ریس ایسے نپے تلے نظام کے لیے انگریزی کی بہت مناسب اصطلاح فائن ٹیوننگ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کائنات کے سائنسی مطالعہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ایک منصوبہ کے تحت اس کائنات کی فائن ٹیوننگ کی ہے۔ اس اصطلاح کا شاید ترجمہ کرنا ممکن نہ ہو دوسرے سائنسدانوں کے نظریات، اور اس عالم کے مطالعہ سے صرف مارٹن ریس نے ہی یہ نتیجہ نہیں اخذ کیا، بلکہ اور بھی ایسے چوٹی کے سائنسدان ہیں جو اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ جان پولکنگ ہارن نظریاتی فزکس کا ایک بڑا نام ہے۔ وہ اپنی کتاب کوارکس، کیاس اینڈ کرسچینٹی میں کائنات کی فائن ٹیوننگ کے مسئلہ پر اظہار خیال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ we now understand unless you had set these knobs very precisely, finally tuned them to specifications extremely close to those of our own universe. The world you had decided to create would have had a dull and sterile history. It would not have produced anything like such interesting consequences like you and me. We live in a very special universe, one in a trillion, you may say. Polkinghorne, John Quirks, Chaos and Christianity, page number 38۔ ترجمہ: ہم اب اس بات کو جان چکے ہیں کہ اگر کوئی کائنات پیدا کی جا رہی ہے تو سوائے اس کے کہ آپ ان ہینڈلوں کو معین طور پر اتنا ہی گھمائیں اور اسی معین مقدار کے قریب تک گھمائیں جتنا کہ ہماری کائنات میں گھمایا گیا ہے، جو کائنات وجود میں آئے گی اس کی تاریخ بہت غیر دلچسپ اور زندگی سے خالی ہوگی۔ ایسی صورت میں یہ ایسی کائنات ہوگی جو میرے اور آپ کی طرح کا کوئی دلچسپ نتیجہ نہیں پیدا کرے گی۔ ہم ایک بہت ہی خاص کائنات میں رہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں
ایسی کائنات کے بننے کا امکان کھرب میں 1 کے برابر ہے۔ اسی کتاب میں جان پوکنگ ہارن یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ اگر اپنی پیدائش کے بعد یہ کائنات زیادہ تیز رفتار سے پھیلتی تو اس میں ستاروں اور کہکشاؤں کا پیدا ہونا ممکن نہیں تھا، اور اگر وسعت پذیر ہونے کی رفتار کم ہوتی تو یہ کائنات جلد ہی دوبارہ سکڑنا شروع ہوتی، دوبارہ ایک نقطہ پر مرکوز ہو جاتی۔ اگر کائنات کم از کم اتنی یکساں نہ ہوتی جتنی اب ہے تو اس میں کچھ مقام پر مادہ کی زیادہ تعداد جمع ہوتی تو اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوتے، اور اگر یہ کائنات موجودہ حالت سے زیادہ یکساں ہوتی تو سب مادہ یکساں طور پر بکھر جاتا اور کہکشاؤں اور ستاروں کا وجود میں آنا ممکن نہ ہوتا۔ اگر یہ کائنات اتنی وسیع نہ ہوتی جتنی اب ہے تو اس کی عمر اربوں سال تک نہ پہنچ سکتی اور کسی مقام پر زندگی کو ترقی کرنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی کے لیے کاربن کا ایک مخصوص مقدار میں موجود ہونا ضروری تھا۔ جب ایک دہریہ سائنسدان فریڈ ہائر نے یہ تحقیق کی کہ کس طرح ہیلیم کے ایٹم مل کر پہلے بیریلیم اور پھر کاربن کے ایٹم کی پیدائش تک پہنچے تو اس معین اور نپے تلے نظام کو دیکھ کر انہوں نے کہا "The universe is a put up job"، یعنی یہ کائنات ایک منصوبہ کے تحت بنی ہے۔ اسی پہلو کے متعلق شہرہ آفاق سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی مشہور کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے 8ویں باب میں لکھتے ہیں "It would be very difficult to explain why the universe should have begun in just this way, except as the act of God, who intended to create beings like us." ترجمہ: یہ وضاحت پیش کرنی بہت مشکل ہوگی کہ کائنات اس معین صورت میں کیوں پیدا ہوئی، سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس خدا کا فعل تھا جو ہماری جیسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ، اے بریف ہسٹری آف ٹائم، 1998، پیج نمبر 144۔ دنیا میں صرف 6 ایسی معین مقدار یا فزکس کی زبان میں کانسٹنٹس نہیں جن کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ محض اتفاقی طور پر اس مخصوص سطح پر قائم نہیں ہیں، بلکہ انہیں ایک حکمت کے تحت اس سطح پر معین اور محدود کیا گیا ہے۔ دوسرے سائنسدانوں کے نزدیک ان کی تعداد اس سے کافی زیادہ ہے۔ مشہور ماہر جینیات فرانسس کولنز وہ مشہور سائنسدان ہیں جنہوں نے انسانی ڈی این اے کا نقشہ تیار کیا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسے کانسٹنٹس کی تعداد 15 ہے۔ اگر ان کی مقدار اتنی معین نہ ہوتی تو ایک ایسی پائیدار اور مستحکم کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی جس میں زندگی پرورش پا سکے۔ اس قسم کے دلائل کے جواب میں اکثر دہریہ احباب یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ اس کائنات کے قوانین قدرت اس طرح معین کیے گئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ کم یا زیادہ ہوتے تو یہ کائنات اتنی ترقی نہ کر سکتی کہ اس میں زندگی کا سفر اس منزل تک نہ پہنچتا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں اربوں کھربوں کائناتوں کی پیدائش ہوئی ہو اور ان میں سے محض اتفاق کے طور پر ایک کائنات کے قوانین اتنے نپے تلے نظر آ رہے ہوں۔ اول تو اس دعوے کا کوئی ثبوت اب تک مہیا نہیں ہو سکا کہ واقعی حقیقت میں اربوں کھربوں کائناتوں کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ دوسرے، ہم نے ان فرضی کائناتوں کا کوئی جائزہ نہیں لیا کہ یہ علم ہو کہ یہ فرضی کائناتیں ہماری کائنات سے کم ترقی یافتہ حالت میں موجود ہیں یا کم ترقی یافتہ حالت میں فنا ہو چکی ہیں۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگر ایسی کائناتیں موجود ہیں تو ہماری کائنات سے بھی زیادہ ترقی یافتہ حالت میں ہوں، اور ان کے قوانین قدرت ہماری کائنات سے زیادہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ وہ کامل حکمت سے متعین کیے گئے ہیں، اور ایسا محض اتفاق یا حادثہ سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ دہریہ حضرات کا یہ عذر محض ایک مفروضہ ہے، اور بغیر دلیل کے مفروضوں کو
ٹھوس سائنسی حقائق کے رد کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔